تو ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جب چونکہ افلاطون ایک ارسطو، سقراط، افلاطون، ارسطو، پھر جو بعد میں نو افلاطونی آئے، ان کے درمیان تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد یہ مکتب آیا نو افلاطونی جسے کہا جاتا ہے۔ سقراط تھے، سقراط کے بعد افلاطون، اچھا پھر ارسطو، پھر نو افلاطونی ٹھیک ہے۔ یہ جو مکتب تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد۔ اب یہ یونان کا آخری مکتب تھا فلسفی۔ اس کے بعد جب اسلام آیا تو اسلامی دنیا جب یہ آثار افلاطون، ارسطو، ان کی کتابیں جب یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ ہوئیں تو مسلمانوں نے ان کے فلسفی افکار اور نظریات سے آشنائی حاصل کی۔ آشنائی جب حاصل کی تو اب بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ان کے نظریات کو سمجھ کر ہم اسلام کے ساتھ اس کی نسبت کو بیان کریں، کہ دیکھیں کہ اسلام کے ساتھ ان کی کیا نسبت ہے۔ یہ جو اسلامی تعلیمات جو ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہمارے لیے، ان تعلیمات اور ان نظریات میں کتنا نسبت اور کتنا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے عالم اسلام میں جو سب سے پہلے فلسفی آئے ہیں، چونکہ پیغمبر کا جب دور تھا، قرآن وحی کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن بھیجی، قرآن میں پھر اللہ پیغمبر نے سنت اپنی وہ بیان کی مسلمانوں کے لیے۔ تو مسلمان تقریباً چونکہ وہ عقل رشد ہو رہی تھی، مسلمانوں میں عقل تکامل کی طرف جا رہی تھی، تو جب یہ کتابیں، ان کے نظریات، افکار ترجمہ ہوئے عربی زبان میں، تو اس وقت مسلمانوں نے ان کی نظریات سے آشنائی حاصل کی۔ اب آشنائی حاصل کرنے کے بعد کچھ مسلمان وہ عقل گرا ہوئے، انہوں نے تعلیمات کو عقلی لحاظ سے سمجھنا شروع کیا۔ ان میں سب سے پہلے جو فلسفی آئے وہ کندی ہے۔ عالم اسلام کے سب سے پہلے جو فلسفی ہیں وہ کندی ہے۔ یہ کندی اگرچہ عقلی بحثیں چونکہ شروع ہو چکی تھی صدر اسلام میں، خصوصاً جو مکتب معتزلہ تھا، وہ اشاعرہ جو تھے، ایک اشاعرہ تھے وہ ظاہر گرا تھے، جو ظاہر گرا کہتے ہیں، جو ظاہری حدیث اور قرآن کے ترجمے یا ان کی ظاہری اس کو دیکھ کر وہ یعنی تعلیمات کو سمجھتے تھے۔ لیکن ان کے مقابلے میں معتزلہ آئے۔ معتزلہ وہ زیادہ عقل سے جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھتے تھے۔ اب معتزلہ نے اگرچہ وہی فلسفی روش شروع کر دی تھی، لیکن ان کو علم کلام بھی انہوں نے، معتزلہ نے جو شروع کیا، کلامی بحثیں بھی جو شروع کی، وہ ساری کی ساری ارسطو کے افکار سے متاثر تھیں، ساری کی ساری ارسطو کے افکار سے متاثر تھیں۔ تو معتزلہ بھی تحت تاثیر تھے ارسطو کے۔ اب ارسطو کے جب تحت تاثیر تھے، لیکن ان میں کسی کو، چونکہ انہوں نے کلامی بحثیں چھیڑیں، تو فلسفہ عقائد کے متعلق اللہ تعالیٰ اس کے اسماء صفات کی بحثیں، قرآن حادث ہے، قدیم ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلق کیا ہے، انسان اپنے ارادے میں، فعل میں مختار ہے، مجبور ہے، یہ ساری کی ساری قضاء و قدر کی بحثیں یہ شروع ہو گئیں۔ اشاعرہ ان کے مخالف ہوتے تھے، چونکہ اشاعرہ ظاہر گرا تھے۔ معتزلہ زیادہ عقلی لحاظ سے سوچتے تھے،
تو اس وجہ سے ان کے آراء نظریات جو ہیں ان سے مختلف ہوتے تھے. جی. اور اگرچہ ان کی تعلیمات معتزلہ کی تعلیمات پہ جو اصول حاکم تھے وہ فلسفی اصول. ٹائم نہیں، یہ جو بحث معتزلہ کی جو شروع ہو چکی تھی یہ پہلی صدی کے آخر میں، دوسری صدی کے اول میں، صدی ہجری. کندی بھی ابھی بتاتا ہوں میں کندی کے بتا دوں. ابھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ کندی سے پہلے یہ معتزلہ تھے. معتزلہ وہ فلسفی اصول جو تھے ارسطو نے پیش کیے تھے، ان اصول کو علم کلام میں دخیل سمجھتے تھے. اور ان کے کون سے تھے شروع کرنے والے معتزلہ کی بحث؟ معتزلہ کی ڈیٹیل ابھی سوال نہ کریں، کوئی اصطلاح کا ہو تو کریں، کویسچن آنسر میں پھر ڈیٹیل سوال کر سکتے. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کے بعد لفظ نہ سمجھ آ رہا تو ضرور کریں. ٹھیک ہے. اب ان کے بعد یہ کندی کے میں آپ کو بتاتا ہوں. کندی سب سے پہلے عالم اسلام کے جو سب سے پہلے فلسفی ہیں یہ کندی. ان کا جو پورا نام ابو یوسف یعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران ابن اسماعیل بن محمد ابن اشعث بن قیس کندی. یہ اس طریقے سے ابو یوسف یعقوب نام تھا. پھر ان کے باپ کا نام اسحاق ابن السبا، ان کے باپ کا نام عمران ابن اسماعیل، پھر ان کے باپ کا نام محمد ابن اشعث ابن قیس. اشعث ابن قیس یہ معروف صحابی تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو بہت سارے دوسرے صحابہ کے ساتھ اسلام لے کے آئے تھے. یہ ان کی اشعث بن قیس کی نسل سے ہیں. کندی کو ابو الحکماء بھی کہا جاتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے عالم اسلام کے جو حکیم تھے، فلسفی کو آپ دیکھیں عربی کتابوں میں حکیم کہا جاتا ہے. حکیم اور فلسفی کی ایک ہی اصطلاح ہے. حکیم وہ جو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے. یہ حکیم ابو الحکماء یعنی ابو الفلاسفہ، حکیم فلسفی کو کہتے ہیں. یہ ان کا نام ہے پورا. ان کی تاریخ ولادت جو ہے 185 ہجری سے 256 تک. 185 سے 256 یہ ہجری، یعنی حضور کی وفات کے بعد 174 سال بعد. جی یہ عباسی دور تھا. 185 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، 256 میں ان کی وفات ہوتی ہے. 256 یعنی ان کی تقریباً 71 سال عمر بنتی ہے. ٹھیک ہے. میلادی بنے گی، میلادی 801 سے 873 ایسے یہ میلادی بنتی ہے. 801 سے 873. کہتے ہیں کہ کندی بہت بڑے نہ فقط فلسفی تھے، ریاضی دان تھے، بہت بڑے موسیقی کے ماہر. کندی موسیقی کے ماہر تھے، طبیب بھی تھے، طب میں بہت ان کو دسترس تھی. اس کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں، جتنے عقلی علوم ہیں، سب کے ماہر تھے جو ہے نا. پھر نہ فقط یہ، چونکہ عرب تھے، عربی یہ کندہ ایک قبیلے کا نام ہے، جو عرب کا ایک قبیلہ ہے، اس کا نام ہے کندہ. اس وجہ سے ان کو کندی کہا جاتا ہے. تو یہ چونکہ عرب تھے، ان کو یونانی زبان سے آشنائی تھی. جب یونانی زبان سے آشنائی تھی تو انہوں نے یونانیوں کی کتابیں پڑھ کے ان کو عربی میں ترجمہ کیا. اور چونکہ یہ عباسی دور میں تھے اور خلیفہ عباسی جو مامون تھا وہ علم دوست تھا، وہ اپنے دربار میں بڑے بڑے علمی جو عقلی مباحث سے ہیں نا، مختلف مذاہب کو
کہ بڑے بڑے علماء کو بلا کر وہ علمی مباحث کراتا تھا. تو یہ ان کے بہت محبوب شخصیت کندی تھے. یہ کندی مامون عباسی خلیفہ جو ہے ان کے بڑے محبوب تھے. مامون جو ہارون الرشید کے بیٹے تھے. ان کی ولادت کہاں پہ ہوتی ہے؟ بصرہ میں. بصرہ میں ولادت ہوتی ہے اور انہوں نے پرورش بغداد میں پائی. بغداد میں انہوں نے پرورش پائی اور چونکہ اس زمانے میں بغداد ایک علمی مرکز سمجھا جاتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے وہاں تعلیمات جا کے وہاں حاصل کی. اب کندی مامون کے بعد جو معتصم خلیفہ تھا وہ اور تیسرے متوکل کے ان تینوں خلیفوں کو دار کیا ہے. ان کے زمانے میں زندگی گزاری ہے. اور معتصم کا ایک بیٹا تھا احمد ان کے یہ معلم تھے. تو ایک کتاب انہوں نے فلسفہ میں ان کے لیے لکھی تھی, ان کو پھر پیش کی تھی. تو اس وجہ سے چونکہ یہ عباسی خلفاء کے بہت ہی قریبی شخص سمجھے جاتے تھے. اب ان کے بعد جو معتصم کے بعد جو خلیفہ آیا متوکل کے ساتھ ان کا اختلاف ہو گیا. اختلاف کون سا ہوا؟ مسلکی اختلاف تھا. کندی کا مسلکی اختلاف ہوا. اس اختلاف کی بنا پہ متوکل نے ان کو کوڑے مارے, دربار میں کوڑے مار کے پھر ان کا جو کتاب خانہ کندی کے نام سے جو معروف تھا اس کو اپنی حکومت کی تحویل میں لے لیا اس کندی کی. کہتے ہیں کہ کندی یہ وہ شخص ہے کہ چونکہ اس کے والد بھی وہ کوفہ کے حاکم تھے, کوفہ کے گورنر تھے. مامون سے پہلے جو 3 خلیفہ تھے نا عباسیوں کے, مہدی عباسی اور یہ لوگ, ان کے زمانے میں وہ حاکم کوفہ تھے. تو اس وجہ سے ان کے یعنی ایک ثروت مند اور امیر قبیلہ تھا ان کا. لیکن یہ بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو جاتی ہے. جب والد کی وفات ہوتی ہے تو والد کی وفات کے بعد ان کا خاندان کوفہ سے نکل کر باہر دوسرے شہروں میں جا بستا ہے. تو ان کی جو تربیت کی ہے ان کی ماں نے کی تھی. بچپن میں چھوٹے سے تھے, پھر ماں نے ان کی تربیت کی تھی. اب یہ کندی کا یہ ہے کہ ولادت اور کس طریقے سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. اب کندی کے نے جو تالیفات کی ہے, کندی کی تالیفات بھی جو ابن ندیم نے الفہرست میں ذکر کیا ہے وہ تقریباً 260 انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کندی نے 260 کتابیں لکھی تھیں, 260. لیکن کافی ساری کتابیں نہ فقط یہ فلسفہ میں, علم نجوم میں, علم حساب میں, علم ریاضی میں, اس کے علاوہ طب میں, فلسفہ میں, منطق میں, ہر علم میں انہوں نے کتابیں لکھی. اور ان کی کتابیں ساری کی ساری مفقود ہو گئیں. ساری نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ 10% ہمارے پاس پہنچی ہیں, باقی ساری مفقود ہو گئیں. 10% جی, باقی سب مفقود ہو گئیں. اس کے یہ کہ مفقود کیوں ہوئیں اس کی بھی 2 علتیں ذکر کرتے ہیں. ویسے ان کی جو حالات زندگی مختلف لوگوں نے ذکر کیا ہے. یہ لفظ یہ لوگ سنیں گے علت مطلب کاز فلسفے کی زبان. ہاں جی کہتے ہیں علت کیا تھی ان کی کتابوں کی مفقود ہونے کی, کیوں مفقود ہو گئی, ہمارے پاس نہیں رہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی ہم 2 علتیں ہو سکتی ہیں. پہلی علت یہ تھی کہ چونکہ متوکل سے ان کا مسلکی اختلاف تھا. متوکل جو خلیفہ تھے مسلکی اختلاف تھا اور انہوں نے چونکہ ان کو کوڑے مارے اور ان کا کتاب خانہ اپنی تحویل میں لے لیا, تو اس تحویل میں لینے کے دوران ہی کافی ساری کتابیں ضائع ہو گئیں. کافی ساری کتابیں اور جو رسالے چھوٹے چھوٹے لکھے تھے انہوں نے وہ ضائع ہو گئے. دوسری علت جو لکھی گئی ہے وہ ابن خلدون نے لکھی ہے.
ابن خلدون نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ان تک یہ اطلاع پہنچا ہے کہ کندی نے ایک کتاب لکھی تھی علم جفر میں، ایک علم جفر ہے، علم جفر، جس سے وہ آپ کو غیب کی باتیں بھی پتہ چل سکتی ہیں۔ جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ جو مخفی علوم ہے، جی ان میں علوم، اس کو کہتے ہیں علوم غریبہ میں، جو مخفی علم ہے علوم غریبہ میں ایک علم جفر ہے۔ اس کے بھی بڑے بڑے جتنے بھی زیادہ تر فلسفی ریاضی دان ہوتے تھے نا، وہ علم نجوم بھی سیکھتے تھے، علم جفر بھی سیکھتے تھے۔ نمبروں کا بھی ہوتا ہے، جی جی اعداد کا بھی، اعداد، نمبر اینڈ لیٹرز کا۔ جی جی جی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کندی کی ایک کتاب جفر تھی، اس کے بارے میں ابن خلدون ذکر کرتے ہیں کہ جفر کے بارے میں ہمیں اطلاع اس وجہ سے نہیں آئے، ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب کیا کہتے ہیں ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا تو اس حملے کے نتیجے میں اس نے بہت ساری کتابیں جو ہے نا ساری اٹھا کے دریا دجلہ میں پھینک دی تھیں، تو ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب بھی اسی میں دریا دجلہ کے انہوں نے سپرد کر دی ہو۔ تو یہ دو علتیں علماء نے لکھی ہیں، دوسرے جو ان کی حالات زندگی لکھتے ہیں، جیسے حنا الفخوری جو ہیں، حنا الفخوری یہ ایک بہت بڑی مصنف ہے جنہوں نے تاریخ فلسفہ اسلامی لکھی ہے، حنا الفخوری، اس نے بھی یہ چیز ذکر کی ہے، تاریخ فلسفہ در جہان اسلامی، انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے۔ اب ان کی فلسفی، ان کے بہت سارے نظریات جو کندی نے، ویسے تو کہتے ہیں کہ کندی نے کوئی وہ نظریہ نہیں دیا فلسفی کہ جو کوئی ارسطو ان لوگوں سے کوئی مختلف ہو، چونکہ ارسطو کے زیادہ تحت تاثیر تھے، تو ارسطو کے بہت سارے نظریات جو تھے انہوں نے قبول کیے فلسفی، جو ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں، سارے کے سارے جو ہے نا وہ انہوں نے ارسطو سے لے کر ان کو قبول کیا، نہ کہ چونکہ بعد والے فلاسفہ آئے ہیں انہوں نے اپنا ایک مکتب تشکیل دیا، یعنی وہ اس جو فلسفہ پہلے آ رہا تھا اس کے متعلق سوچ بچار کر کے ایک نیا مکتب تشکیل دیا، وہ نظریات ان میں رد و بدل کیا، ان پہ اعتراضات، تنقید، نقد و انتقاد کیا، اس کے نتیجے میں ایک نیا مکتب تشکیل دیا، جیسے شیخ شہاب الدین سہروردی ہے، حکمت مطالعہ ملا صدرہ ہے، ابو علی سینا ہے، انہوں نے جو اپنے مکتب پیش کیا ہے۔ لیکن یہ کندی اس طرح کی وہ نہیں ہے شخصیت، کندی زیادہ یہی ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے فارابی بھی، کہ یہ انہوں نے ارسطو کے سے اثر لیتے ہوئے بہت سارے نظریات کو قبول کیا، اور کچھ نظریے تھے جو انہوں نے 4-5 نظریے ہیں جو فلاسفہ نے ذکر کیے ہیں کندی کے فلسفی نظریات، ان کو ہم ایک اجمالی تھوڑا سا مختصر طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ ان کا کندی کا فلسفی نفس کے بارے میں ہے، نفس۔ یہ نفس وہی ہے جسے ہم روح، قرآن کی زبان میں روح، ہم جسے خود نفس کہتے ہیں نا کہ یہ جی نفس کی وہ چیز ہے، وہ نہیں مراد، نفس یعنی روح، جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قل الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے۔ تو اسی نفس کی تشریح میں، توضیح میں وہ لکھتے ہیں کہ نفس بھی ایک ایسی حقیقت ہے اور ایسی روحانی حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور یہ روح ہے، انسانی روح کی بات ہو رہی ہے نفس کی۔ تو اب اس کے بعد یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ روح انسان کے پاس کب آتی ہے۔ افلاطون کا یہ نظریہ تھا کہ یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے ایک عالم میں، جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو روح وہاں سے آ کر انسان کے اندر جو ہے نا وہ داخل کر دی جاتی ہے۔ لیکن جو دوسرے اسلامی فلاسفہ ہیں ان کا یہ نظریہ نہیں ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ روح کی تخلیق انسانی جسم کے ساتھ ہوتی ہے،
کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے تو وہ جو مرحلے سے انسان گزرتا ہے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ روح خلق ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روح کسی اور عالم میں ہوتی ہے، وہ آ کے یہاں داخل کی جاتی ہے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ یہ روح ایک اور عالم میں ہے، وہاں سے جب انسان کی تخلیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو انسان کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ تو اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ نفس ایک روح ایک ابدی چیز ہے۔ یہ جو کندی ہم لکھتے ہیں کہ روح ایک ابدی ہمیشہ رہنے والی ایک چیز ہے، روح یا نفس ابدی ہمیشہ، یعنی اس کو فنا نہیں ہے، روح کو، نفس کو فنا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو موت دیتا ہے تو مرنے کے بعد انسانی جسم سے جب روح نکلتی ہے تو وہ ایک اس سے اعلیٰ ایک اور عالم میں داخل ہو جاتی ہے، پھر اس سے ایک اور عالم میں داخل ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے آگے چلی جاتی ہے۔ اس کی تشریح میں پھر یہ لکھتے ہیں کہ جب روح انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے تو آلودہ ہوتی ہے گناہوں سے، دوسری چیزوں سے آلودہ ہوتی ہے۔ تو پاکیزگی کے لیے، تطہیر کے لیے ان کا جو اپنا نظریہ تھا کہ بعض نفوس، بعض روح، بعض نفس کہاں چلے جاتے ہیں؟ فلک قمر میں چلے جاتے ہیں، فلک قمر میں۔ جی پوچھیں۔ جی، فلک قمر یعنی کہ heaven of the moon۔ اس سے پہلے آپ کی جو بات ہو رہی ہے ابدی یعنی کہ eternal۔ قرآن میں آیا نا ہم فیہا خالدون، ابدی اس کو خلود بھی کہتے ہیں، خلود النفس، ہمیشہ، کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدون۔ یہ ابدی ایک اصطلاح، ابد یعنی ہمیشہ۔ کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے، نفس، اس کو فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ جب انسان پہ اللہ تعالیٰ موت انسان کو دیتا ہے تو مرنے کے بعد وہ روح جب انسانی جسم سے خارج ہوتی ہے تو وہ آلودہ ہوتی ہے تو پاک ہونے کے لیے فلک قمر میں چلی جاتی ہے۔ اب فلک قمر کے بعد کچھ آلودگی جو بچتی ہے اس کی تطہیر کے لیے فلک عطارد میں چلی جاتی ہے، فلک عطارد، ٹھیک ہے۔ پھر فلک عطارد سے کہتے ہیں پاک ہو کر کہاں چلی جاتی ہے؟ فلک کوکب میں۔ فلک کوکب سے پاک ہو کر فلک اعلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، اعلیٰ۔ اور پھر وہاں سے پھر تمام حس و خیالات سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ جب حس و خیالات سے پاک ہو جاتی ہے تو کہاں چلی جاتی ہے؟ عالم عقل میں، عالم عقل میں پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نور سے متصل ہو جاتی ہے۔ عالم عقل، عالم عقل، وہ آپ کو اصطلاح سمجھانی ہوگی۔ عالم عقل میں کب جاتی ہے؟ فلک اعلیٰ کے بعد، آخر میں عالم عقل میں جب جائے گی تو پھر اللہ کے نور کے ساتھ متصل ہو جائے گی۔ کیا کیفیت بیان کی کہ جب یہ فلک اعلیٰ سے نکلتی ہے تو حس سے پاک ہوتی ہے، حس و خیالات سے بھی پاک ہو جاتی ہے۔ حس و خیالات سے، جب حس و خیالات نہیں رہیں گے تو خالص عقل رہ جائے گا۔ خالص جب عقل ہوگا تو پھر یہ خالص عقل ہی اللہ کے نور سے متصل ہو سکتا ہے۔ ڈیوائن انٹیلیکٹ، ہاں جی، ہماری عقل، ہاں، وہ یہ عقل نہیں۔ جی جی، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی وہ العقل الاول کی، which is the divine intellect۔ اس کی پھر ڈیٹیل آپ اتنی بات نہیں۔ پھر جب اللہ کے نور کے ساتھ جب متصل ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر اس ذات میں یعنی متلذذ، اس کو لکھتے ہیں متلذذ، لذت حاصل کرتی ہے، روحانی لذت، عقلی لذت، متلذذ ہو جاتی ہے۔ جی، کندی نہیں، یہ ساری چیز پیش کی۔ پھر وہاں اس کو کوئی وہ نہیں ہے، فنا ہمیشہ وہاں پہ رہتی ہے۔ یہ تمام روحوں کے لیے یہ انسانی روح کی بات ہو رہی ہے، جی، انسانی روح کی بات ہو رہی ہے۔
یہ جو انٹرمیڈیٹ اسٹیجز ہیں فلک قمر اور فلک اعتدال، ان کے کیا ڈسکرپشن ہے کہ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو بھی تھوڑا بتا دیں کیا مراد ہے، افلاق سے کیا مراد ہے؟ وہ فلک ہے یہاں اس کلاس میں ہاں جی جی جی، تو وہ تو اس کے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے؟ ہاں ویری گڈ. اینی بڈی ایلس؟ یہ تو پہنچ گئی فلک کے کمر میں پہنچ گئی. جی بتائیے. کیا یہ 5 لیولز ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہاں وہی ابھی ڈسکشن ابھی شروع ہوا ہے کیونکہ 45 منٹ ہو گئے تو اب 5 منٹ ہم لیٹ بھی شروع ہوئے تھے. آپ 10 منٹ اور لے سکتے ہیں. پھر خیر ابھی کر لیں سوال جواب میں. آپ کچھ تشریح دینا چاہیں فلک کے بارے میں؟ یہی ہے کہ جو روایتی کاسمولوجی ہے اس کے تحت کائنات کے درجے ہیں، ان درجوں کو سمبلائز کیا جاتا ہے بائی دا ٹرمز آف ہیون. Heaven of the moon, the heaven of Mars, Saturn, these are just symbols of the spiritual levels of creation. We just experience the physical level, which is the lunar world, earth کا جو sphere ہے. تو یہ قرآن کاسمولوجی بھی ہے، یہ 7 آسمانوں سے قرآن میں یہ مراد ہے. اور حضور پاک کسی طرح جب معراج پہ گئے تھے تو انہی روحانی آسمانوں سے ہوتے 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 اینڈ میں کائنات سے ہی باہر چلے گئے. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ کائنات کی درجہ بندی ایک طرح سے لاجیکل امر ہے. اگر اللہ تعالیٰ اور کریشن میں کوئی کنیکشن ورنہ ہو نہیں سکتا، اس کنیکشن کو کنسیو کرنے کے اور حقیقت میں بھی یہ درجہ بندی لازم آ جاتی ہے. آج کل ہم لوگ تو ایک مٹیریلسٹ سوچ میں ہی رہتے ہیں، اسی وجہ سے کورس ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم دنیا کو جو دیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایپسٹیمولوجی چھپی ہوئی ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھو یہ سائنس نے جو ڈسکوری کی ہے قرآن میں تو 1400 سال پہلے کی. اس کا مطلب ہم آلریڈی مٹیریلسٹ سائنس کی ایپسٹیمولوجی میں رہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب جو قرآنی ایپسٹیمولوجی ہے اس کا تو پورا کینوس ہی کچھ اور ہے، ملٹی ڈائمینشنل. وی آر ریڈیوسنگ دیٹ ٹو 2 dimensions. بٹ دیٹ از دا مٹیریلسٹ ایپسٹیمولوجی از دا ایپسٹیمولوجی آف آر ٹائمس، جو کہ ہمیں مل جاتی ہے تھرو ایجوکیشن، تھرو آر انوائرمنٹ. تو ہوپ فلی تھرو دس کورس ویل بیکم اویئر دیٹ کہ کتنی اہم ہے آپ کا جو فریم ورک ہے جس سے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں. تو اس بہانے سے جو اصل مقصد ہے، اگر اجازت ہو تھوڑا سا اس میں جو وہ آپ کو یہ ہینڈ آؤٹس دیے نا، اس میں پہلا ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ بڑا ہی سمپل سا ہے مگر اسی معاملے میں وہ ڈان کے ایک رپورٹر کی کسی کانفرنس کی رپورٹ ہے جس میں ایک آرٹیکل کسی نے کوئی وہ ہاں ڈیلی ٹائم وہ آپ ضرور پڑھیے گا. ان دا سینس دیٹ ایسٹ اور ویسٹ کا جو سوچ کا فرق ہے وہ ہے. اگلا کوانٹم انگما اس لیے ہم نے چنا ہے کہ اس میں وہی ایک سوچ ہے وہ سائنس کی بنیادوں میں بھی ہے، جس کی وجہ سے سائنس کے کچھ پرابلمز آتے ہیں. اور اس کے بعد اسلامک ایپسٹیمولوجی پہ ایک انٹروڈکشن ہے سید حسین نصر کا. اور اس کے بعد جو ابھی ہم کر رہے ہیں اسلامک فلسفی A to Z، فلسفہ جو 10 فلاسفرز ہمیں انٹروڈیوس کرائیں گے، ان 10 پہ چھوٹے چھوٹے نوٹس ہیں. تو یہ کھجری سے ہی شروع ہوتا ہے، اسی ترتیب سے ہے اس میں جس ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی کہا تھا heaven of the moon, so could you give me like a translation of the other stages? Heaven of Saturn, Sun, Venus, Mercury, 7 heavens. جیسے عطارد کا کیا مطلب ہوگا، کوکب کا کیا مطلب؟ کوکب تو stars ہوتے ہیں، that's the highest heaven. Beyond the 7 heavens is the heaven of the 6 stars. Islamic cosmology, Google. اور عطارد کا کیا مطلب؟ عطارد بھی ایک نام ہے، سیارے نیم ہے، کسی ایک پلانٹ کا نام. جی عطارد ہے جناب بٹ صاحب، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس کا؟ عطارد کہتے ہیں وینس کو، نہیں جوپیٹر کہتے ہیں. جوپیٹر وینس تو زہرا. دیکھیں جو آپ کا سوال ہے نا معتزلہ اور اشاعرہ کے بارے میں، کہ کون سی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسرے مسلمانوں سے ہٹ کے سوچنا شروع کیا. چونکہ اس میں خود مسلمان
اس چیز پہ تک نہیں پہنچ سکے تھے کہ صرف یہی راستہ ہے جو اشاعرہ سمجھ رہے ہیں، چونکہ اشاعرہ وہ عقل کی اتنی زیادہ اس کی مداخلت کے قائل نہیں تھے۔ اب معتزلہ چونکہ پہلے اشاعرہ کا جز تھے، ابو الحسن اشعری کے شاگرد تھے یہ جو معتزلی صاحب ہیں، انہوں نے وہاں سے ان کو معتزلہ کہا بھی اس وجہ سے گیا ہے کہ اعتزال کا مطلب ہوتا ہے کنارہ گیری، کسی سے جدا ہو جانا۔ یہ ان سے عقائد کی نظریات کے اختلاف کی بنیاد پہ جدا ہوئے۔ کیوں جدا ہوئے؟ یہ قضاء و قدر کا مسئلہ جو تھا اور جبر و اختیار کا، کہ انسان اپنے فعل میں مختار نہیں ہے۔ اشاعرہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ انسان کر رہا ہے یہ اپنے ارادے سے نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، انسان کے ارادے کی مداخلت نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، انسان اللہ تعالیٰ نے خلق کیا انسان کو، لیکن اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دے دیا خلق کر کے کہ وہ اپنے ارادے سے سب کچھ کر رہا ہے۔ اب یہ ان کا اختلاف تھا، یہیں سے یہ جدا ہوئے۔ جب جدا ہوئے تو پھر چونکہ اشاعرہ، یہ ایسی بات نہیں تھی کہ اشاعرہ جو تعلیمات سمجھ رہے تھے، مثلا یہی نظریہ جو ہے جبر والا، اس پہ وہ قرآن کی آیات لے کے آتے تھے۔ وہی اشاعرہ جو قرآن کی آیات لے کے آتے تھے کہ جو جبر پہ دلالت کر رہی ہیں، تو معتزلہ بھی اس کے مقابلے میں اتنے یا اس سے زیادہ قرآنی آیات لے کے آتے ہیں کہ جو انسانی اختیار پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو اب یہ انسانی عقل ہے کہ جس نے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ان میں کون سی نظریہ درست ہے، کون سا درست نہیں ہے۔ کیونکہ خود اس عقل کے ذریعے سے سوچنا بھی خود قرآن نے بتایا ہے۔ ہر جگہ پہ کہا کہ آپ فکر کریں، انسان کو فکر کرنی چاہیے، تفکرون یا تفکرون یا تدبرون، بہت ساری آیات ہیں۔ تو انسان کو سوچنے پہ کہا گیا کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، لیکن ان کو دیکھ کر کسی نتیجے تک پہنچیں۔ وہ جس تک پہنچنا ہے نا، وہ عقل کے ذریعے سے ہے۔ دیکھیں اب مثلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ مثلا جو ہے نا وہ 1 2 3 4، اب میری عقل یہ کہے گی کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں، تو 4 تک میں عقل کے ذریعے سے پہنچوں گا۔ تو اس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات نازل کی ہیں جس کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی انسانی کو اختیار نہیں ہے بلکہ انسان مجبور ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں بہت ساری آیات ہیں کہ جو انسان کے اختیار پہ دلالت کر رہی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے ان کو جمع کر کے ایک ایسا نظریہ دینا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات کے مخالف نہ ہو، لیکن یہ چیز آپ نے خود سمجھنی ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے اس میں۔ تو یہ جو آپ کی بات یعنی کہ وہ کچھ دوسرے مسلمانوں سے ہٹ کے کیوں نہیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ سارے مسلمان اسی طریقے سے اشاعرہ جس طریقے سے سوچ رہے تھے اسی طریقے سے نہیں، ایک گروہ تھا جو نہیں سوچ رہا تھا اس طریقے سے۔ تو یہیں سے پھر معتزلہ جدا ہوئے، اشاعرہ اور معتزلہ۔ پھر ان کے بعد ایک امامیہ جنہوں نے کہا کہ نہ جبر ہے نہ تفویض ہے، بل امر بین الامر ہے۔ ایک تیسری چیز ہے امام جعفر صادق کا مذہب جو ہے نا، یہ اسی بحث میں جو ہے نا وہ۔ لیکن پھر اسی دوران پھر فلسفی جب آثار کتابیں ترجمہ ہوئی تو یہ اس سے پہلے کی بحث ہے۔ پھر کندی بعد میں آیا، کندی جب آیا تو پھر اس نے یہ جو مامون کا دور، یہ مامون کا دور امام رضا کا دور ہے جو ہے نا، اس دور میں مامون نے بڑی بحثیں، علمی بحثیں کراتے تھے اپنے دربار میں، تو یہ کندی بھی وہاں جاتے تھے یہ بحثیں کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے تھیولوجیکل کلام کہتے ہیں تھیولوجی کو، تو یہ تھیولوجی کے سکولز تھے اور ان میں بحثیں ویسے چلے نہیں۔ پھر ٹرانسلیشن کا بغداد میں جب پورا پروگرام ہوا تو پھر فلسفہ بھی، تو جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا سوال اس طرح جواب وہ والے حصے کا نظر ہو جاتا ہے کہ فلسفی سے کیا تعلق تھا، اور وہ اور پہلا کون سا سوال تھا؟ پہلا یہی سوال تھا کہ جسم اور روح۔ دیکھیں انسان کی ذات جو ہے نا، فلسفی سارے یہی کہتے ہیں کہ انسان کی ذات جو ہے وہ جسم نہیں ہے۔ انسان کی ذات اگرچہ مرکب ہے جسم اور روح، ان 2 چیزوں سے انسان کی ذات تشکیل پاتی ہے۔ انسان کی ذات یعنی انسان خود کیا ہے، خود انسان کیا ہے، وہ
اس کے جواب میں اگر ہم کہیں کہ روح ہے، یا اس کو فلاسفہ یا عرفاء نے ایک اور نام بھی دیا ہے، نفس ناطقہ، نفس ناطقہ، کہ یہ نفس ناطقہ ہے. تو چونکہ یہ انسان کی اصل ہے، جسم انسان کی ذات کو تشکیل نہیں دیتا جسم کی، اسی وجہ سے جسم فنا ہو جاتا ہے. جسم کی ایک محدود مدت ہے، اس کے بعد جسم فنا ہو جاتا ہے. جسم فنا ہوتا ہے تو آپ باقی رہتے ہیں. کہاں باقی رہتے ہیں؟ آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں جا رہے ہیں، عالم برزخ میں جائیں گے. برزخ کے بعد یہ جو ابھی انہوں نے ذکر کیا ہے کندی نے، فلک قمر، فلک عطارد، فلک کوکب، پھر عالم عقل، پھر خدا کے ساتھ متصل ہو جائے. وہ کون ہے؟ وہ آپ خود جا رہے ہیں وہاں پہ. یہ پیوریفیکیشن کا پروسیس کیسے ہوگا؟ مطلب اس میں کتنا ہر کسی کے لیے سیم ہوگا یہ ٹائم فریم جو ہے؟ بیکاز جب روح ایک فلک سے دوسرے میں جا رہی ہے، جی وہ پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے نا، کیونکہ آخر میں آپ نے کہا وہ ہر چیز سے پاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کیسے اس عالم میں کیا ہے وہ پروسیس، کس طرح وہ اس عالم میں نہیں ہے؟ نہیں آگے کہہ رہے ٹائم کتنا لگے؟ ہاں وہاں دیکھیں وہ ہر کوئی ایک اسی پروسیس کے تھرو گزرے گا، یا کوئی پروسیس یہی ہے سارے، لیکن یہ ہے کہ وہاں ٹائمنگ نہیں ہے. ٹائمنگ اس عالم کا وہ ہے خاصہ ہے، وہاں ٹائمنگ نہیں ہے. ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا. جی وہاں یہ بھی نظریہ ہے جس طریقے سے ابن عربی کا نظریہ ہے کہ جتنے بھی انسان گنہگار ہوں نا، چاہے کافر ہیں، منافق ہیں، مشرک ہیں، آخر میں سب نے جنت میں جانا ہے. یہ جس کو ہما اوست والا نظریہ وہ کہتے ہیں، ہمیں اوست والا نظریہ بھی جی کہتے ہیں، لیکن اس کی بھی پھر تھوڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا یہ بات بنے گی. وہ ابن، لیکن اس میں ہمیں اس کی بنیاد پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آخر میں سب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر کے بھیج دے گا جو ہے نا. احادیث بھی دلالت کرتے ہیں، وہ کچھ احادیث بھی لے کے آتے ہیں. کیونکہ اور اگر انسان خدا انا للہ و انا الیہ راجعون تو الٹیمیٹلی اور کہیں فنش تو نہیں ہو سکتا نا وائڈ میں. مگر اس سے بڑا سوال ہے کہ کیا دوزخ دائمی ہے کہ نہیں، وہ پھر الگ بحث ہے، کریں گے. لیکن یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں کندی صاحب بھی، کہ سارے جتنے بھی نفوس سے انسانی ہیں، سارے روح، وہ آخر میں پاک ہو کے تطہیر ان کی ہو جائے گی، پاک ہو جائیں گے، اور آخر میں نور خدا سے متصل ہوں گے. پاک جو ہوتے ہیں اس میں بھی دوزخ کا کوئی، ہاں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ بھی ایک قسم کی دوزخ سے ہی گزریں گے جو ہے. وہ بھی تو ایک ہے نا کہ ہم کس طرح وہ ہو رہے ہیں. جی وہی. یہ ابو الحسن اشعری جو ہے ان کا کیا ہے پیریڈ؟ یہ دوسری ابتدا، دوسری صدی کا ابتدا. ابو الحسن اشعری یہ جب بحث شروع ہوئی نا، ابتدا میں انہیں بحث شروع کی تھی نا. معتزلہ بھی انہی کے شاگرد تھے جو ہے نا، ابو الحذیف اللہ جاہد. دوسری صدی جی ابتدا تھی دوسری. اور ان کا جو میں نے نام وہ پوچھا تھا آپ سے کہ معتزلہ وہ جو شاگرد ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ابو الحسن اشعری کے شاگرد تھے، جی جو جن میں اعتزال ہو گئے، ان کا نام کیا تھا؟ ان کے نام ابو الحذیف اللہ، ابو الحذیف اللہ معتزلی. کہ ان کے نزدیک دیکھیں انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے، کہ ایک حصہ ہے انسان کے اندر کہ آپ ایک چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کے بعد آپ کی پکچر ہمارے ذہن میں آتی ہے. جب ذہن میں آ جاتی ہیں پکچر تو ان کے ذریعے سے ہم ایک کلی اصول بناتے ہیں، وہ اصول ہماری عقل بناتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انسانی شناخت کے دو ذریعے ہیں، ایک حس اور ایک عقل. انسانی معرفت کے دو، ایک حس ایک عقل. حس کیا ہے؟ وہ جزیات کو درک کرتی ہے، جزئی چیزوں کو. جزئی یعنی جو ایک پہ دلالت کرتی ہے، کلی یعنی جو ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں لا تعداد. مثلا آپ لوگ میرے نزدیک ایک ایک جزئی ہیں، یہ سارے جزئی بیٹھے ہیں. لیکن جب میں کہوں سب انسان ہیں تو انسان آپ بھی ہیں، تا قیامت جو آئیں گے سارے انسان ہیں. تو وہ انسان کلی ہے، آپ سب جزئی ہیں.
اب یونیورسل ہاں جی پرٹیکولر ہاں جی یونیورسل از ہیومینٹی اینڈ وی آر آل پرٹیکولر انسٹنسز آف دیٹ. ہاں جی فلسفے کی اصطلاح ہے جزئی اور کلی. ٹھیک ہے ارسطو وغیرہ سب نے اس پہ بحث کی. جی جی بنیادی چیز ہے فلسفے میں. تو حس کا کام ہے جزیات کو سمجھنا. کیونکہ میری آنکھ اب ایک ایک کو دیکھ رہی ہے. اب میں اپنی حس حس کے ذریعے سے آپ کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو جزیات ہیں ساری. لیکن کلیات کے میں ایک کلی چیز بناؤں کہوں کہ یہ سب انسان ہیں. سب میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں اور جن میں یہ چیزیں مشترک ہوں وہ انسان ہے. تو جو میں کلی اصول بنا رہا ہوں وہ میری عقل بنا رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں انسانی شناخت کے دو ذریعے ہیں. ایک حس ہے اور ایک عقل ہے. حس جزیات کو سمجھتی ہے اور عقل کیا ہے وہ کلیات کو سمجھتی ہے. اس کے ذریعے سے ہم کیا کہتے ہیں معرفت حاصل کرتے ہیں. یہ الکندی کی اپسٹمالوجی ہے. جی جی اسی جی. آگے ان کی بھی ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے. کیا نام ہے فارابی کی. فارابی صاحب کی بھی یہی ہے. تو اور اس میں یہ لکھتے ہیں نا کیا نام ہے کندی صاحب کہ قوہ انسان کی جو عقل ہے نا نفس اس کی شاخیں ہیں اندر. وہ واحد ہے ایک چیز ہے. اس کی آگے برانچز ہے. ایک برانچ قوہ حس ہے ایک قوہ عقل. حس وہی ہے جو جزیات کو سمجھتی ہے. عقل وہی ہے جو کلیات کو سمجھتی ہے. حس یعنی جو میں ہاتھوں سے لمس کر رہا ہوں یہ حواس خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے. ان کے درمیان وہ کہتے ہیں دو چیزیں اور ہیں. قوہ مصورہ قوہ حافظہ جسے کہتے ہیں کہ حس کے ذریعے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. اب میں اپنے ذہن میں تصویر بناؤں گا آپ کی. مثلا ایک ایسا انسان جس کے پر لگے ہوئے ہوں مثلا جو ہے نا وہ. تو یہاں پہ یہ قوہ مصورہ کے ذریعے سے میں عجیب و غریب تصویر بنا سکتا ہوں لیکن حس کے ذریعے سے نہیں بنا سکتا. فقط وہی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوں یعنی وہی مادی جو چیز ہے سامنے جو دیکھ رہا ہوں وہی ہے. لیکن قوہ مصورہ میں یہ ہے کہ میں آپ کو دیکھ کر میں ایک ایک انسان تصور کروں جس کے مثلا پر لگے ہوئے ہوں. تو یہ قوہ مصورہ کے ذریعے سے ہے. قوہ مصورہ کے بعد جب میں ایک چیز دیکھ لیا ہے تصویر بنا لیا ہے میں نے دیکھ کر تصویر بنائی اس تصویر کو میں قوہ حافظہ کے سپرد کرتا ہوں. جب قوہ حافظہ کے سپرد ہو جاتی ہیں وہ تصویریں اب یہاں پہ ہماری عقل آ جاتی ہے. وہ عقل کیا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر ایک کلی اصول بناتی ہے. کلی اصول بنانا یہ عقل کا کام ہے. یہ چیز ہے ان کی جی کس چیز کو جی حس کے ذریعے سے ہم ایک سامنے جو چیز ہے اس کو دیکھتے ہیں. دیکھ کے ہم اس کی تصویر بناتے ہیں قوہ مصورہ کے ذریعے سے. مصورہ کہتے ہیں تصویر بنانے والی قوت. تصویر بنا کے ہم قوہ حافظہ کے سپرد کرتے ہیں. جب ہماری میموری میں آ جاتی ہیں تصویریں وہاں سے ہم ایک کلی اصل بناتے ہیں اصول بناتے ہیں کلی. وہ قوہ عقل کا کام ہے. اب عقل کیا ہے کلیات بناتی ہے. اور ہم جب کہتے ہیں انسان عاقل ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کیا ہے. عقل کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہیں ہے کہ حیوان یہاں حس تک ان چیزوں تک حیوان کے ساتھ انسان مشترک ہے لیکن قوہ عقل میں ممتاز ہو جاتا ہے انسان. کیونکہ یہ کلی اصول بنانا یہ انسانی عقل کا کام ہے. اس میں انسان قوہ حافظہ ان میں بھی ہوتی ہے عام جانوروں میں بھی ہو سکتی ہے. جی قوہ حافظہ بھی اس کے تو آپ کو روز یاد رکھتے ہیں. جی روز بھول جائے اپنے مالک کو پہچان لیتے. تو جب ہم حافظہ میموری اسٹرانگ ہو گئی میرا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا. حافظ حفظ کرنے والی قوت جو ہمارے اندر ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کیا ہے یا انسان عاقل ہے یعنی جو کلیات کو درک کرتا ہے کلیات کو بناتا ہے کلی قوانین بناتا ہے. یہ کلی قوانین بنانا انسان کا کام ہے.
قوانین سے کیا مراد ہے؟ کلی اصول، یہی میں آپ کے دیکھ رہا ہوں سب کو ایک ایک کو، پھر میں آپ سے ان جزیات سے کلیات تک پہنچوں کہ یہ آپ سب انسان ہیں. تصور انسان اخذ کرنا، تصور انسان اخذ کرنا جزیات سے. کل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. کل کہتے ہیں نا، اس یونیورسل ایک کانسیپٹ ہے نا. جی جی. آپ سارے انسانیت ایک کانسیپٹ ہے کلی، ہم سارے اس کے مظہر ہیں. Sort of like a conclusive knowledge. کل کو جنرلائزیشن یونیورسلز کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں. لیکن جو انسان اپنے ذہن میں بناتا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ مطلب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کو ہم ایک جنرلائزیشن کل اجزاء سے مل کر بنتا ہے، کلی اجزاء سے مل کے نہیں بنتی. ٹھیک ہے، کل اور کلیات میں فرق ہے. آپ جو کل بن کر رہے ہیں کلی ایک عقلی یعنی ایسا مفہوم زیادہ جو تعداد کی پہ آپ منطبق کر سکیں. کلیہ بھی ہے، کلیہ بھی اسی سے نہیں، وہ کلیہ دیکھیں اگر اس منطقی اصطلاح میں کہ وہ فارمولہ ہے، یہ فارمولہ نہیں ہے. چلیے اب آپ فلسفی کلاس تھوڑی سی پڑھائی دیں، اب آپ کل اور کل کا ڈیفینیشن پڑھا دیں. دیکھیں ایک جز اور کل ہے، ایک جزی اور کلیہ ہے. جز اور کل، ٹھیک ہے. کل جو ہے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اجزاء سے مل کر جز بنتا ہے، اجزاء سے مل کر کل بنتا ہے، اجزاء سے مل کر کل بنتا ہے. لیکن جو جزی ہے، جزی کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز، جزی ایک، جو ایک واحد پہ، اس کو کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں جو واحد پہ دلالت کرے، واحد پر، واحد ایک، جس سے ایک سے زیادہ لوگ شامل نہ ہوں. کلی جو ہے وہ ان سے مل کے نہیں بنتا. کلی یعنی ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ افراد لا تعداد پہ، آپ کہیں انسان ان سے مل کے نہیں بنا. انسان مفہوم، انسان مفہوم کو ہماری عقل نے بنایا ہے. انسانی کلی مفہوم کو ہماری عقل نے بنایا ہے، تو لہذا وہ اجزاء سے مل کر نہیں بنتے. کلی جی، حیوان، آپ انسان، آپ کہیں درخت، مثلا آپ کہیں مثلا کوئی بھی چیز کہہ دیں جو ہے نا، وہ جنس بھی کلی ہے، جنس بھی کلی ہے. جنس حیوان جیسے جنس کے نیچے انواع آتی ہیں، انواع کے نیچے فصل آتی ہیں منطق کی اصطلاح میں، لیکن سب کلی ہیں. جسے لغت کے طور پر یوز کرتے ہیں وہ کل ہے. دیکھیں جب میں کہتا ہوں ایک لفظ، مثلا میں بولتا ہوں کمپیوٹر، میں مثال لے رہا ہوں، یا کہہ رہا ہوں کتاب. اب کتاب یعنی کوئی کتاب، لیکن جب میں کہتا ہوں یہ کتاب، یہ جزی بن جاتی ہے، اشارہ کے ذریعے سے جزی بن جائے گی. جب میں کہوں گا کتاب، اب وہ کتاب یہ بھی ہو سکتی ہے، اور جتنی دنیا کے کتاب خانوں میں پڑھی ہیں وہ ساری ہو سکتی ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کلیہ، یہ جزی ہے. جس کو عربی میں آپ کہہ دیتے ہیں پھر الکتاب، نہیں، الف لام لگائیں گے خاص ہو جائے گی. فقط کتاب کہیں گے نا، عربی میں کتاب کہیں گے یہ عام ہے، الف لام لگا دیں گے خاص بن جائے گی الف لام. یا اشارہ بھی کہیں گے حاذا الکتاب، حاذا الکتاب، یعنی یہ کتاب، وہ بھی خاص بن جائے گی. نہیں، الکندی نے سارے فلاسفہ جتنے اسلامی آئے نا، انہیں نفس اور روح کو ایک ہی بتایا. نفس ناطقہ کہتے ہیں، انسانی نفس کو نفس ناطقہ کا نام دیتے ہیں. روح اور عرف ناطقہ نطق سے ہے جی، جو نطق سے مراد یہ ہے جو، لیکن اس کی وہ کہتے ہیں ناطقہ ویسے ہے نطق سے، نفس ناطقہ نطق سے ہے، لیکن یہ نطق کی تعریف پھر فلاسفہ وہیں پہ کرتے ہیں. نطق سے مراد جو کلیات کو بناتی ہے، وہ نفس جو کلیات کو درک کرتی ہے، کلیات کو سمجھتی ہے، یہ کلیات بناتی ہے. نطق کا یہ معنی ہے. تو اسی وجہ سے انسان کو کہ نفس ناطق آئے، جو ابھی بات ہو رہی ہے، جی ابھی بات ہو رہی ہے، انسان کا خاصہ ہو، جی انسان، اس لیے انسان کے پاس زبان ہے.
کہ زبان بنیادی طور پر اب وہ علیحدہ آگے بحث ہے کہ کلیات کیسے بنتے ہیں. کلیات کے بننے میں بھی کافی مغربی فلاسفہ کا اپنا نظریہ ہے, اسلامی فلاسفہ کا اپنا نظریہ.